دوستو، انسان کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے جس سے اس کو خوشی حاصل۔ کچھ افراد اس خوشی اور سکون کو چند غلیظ کاموں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ افراد اسے دن رات کام کرنے اور پیسہ کمانے میں، کچھ کے نزدیک بڑا بینک بیلنس اور عالیشان بنگلے اور بلڈنگز خوشی کا معیار ہیں، اور کچھ لوگ اسے عبادت میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ ایک اہم سوال ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں خوش رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اور ایسی کیا شے ہے جس کا حصول انسان کو ہمیشہ خوش رکھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے معروف مصنف پاولو کوئلو اپنی کتاب الکیمسٹ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے یہ ممکن ہو سکے کہ انسان ہمیشہ خوش و خرم اور پرمسرت رہے۔ پاولو کوئلو لکھتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو دنیا کے دانا ترین انسان کے پاس خوشی و مسرت کا راز جاننے کے لیے بھیجا۔ اس کا بیٹا 40 برس تک ایک صحرا میں مارا مارا پھرتا رہا کہ پھر ایک روز وہ ایک خوبصورت اور عالیشان محل میں پہنچا جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ دانا انسان جس کی تلاش میں وہ تھا، وہ اس محل میں رہائش پذیر تھا۔ اس لڑکے نے وہاں کوئی بزرگ اور برگزیدہ انسان نہیں دیکھا، بلکہ محل کے بڑے کمرے میں جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ بڑی سرگرمی ہے، تاجر آ جا رہے ہیں، کونوں میں کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا آرکیسٹرا بج رہا ہے اور دھیمی دھیمی سی موسیقی کانوں میں رس گھول رہی۔ ایک میز پر اس علاقے کے لذیذ کھانے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ دانا شخص ہر آنے والے سے گفتگو کر رہا تھا۔ لڑکے کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، تب اس کی باری آئی کہ وہ دانا شخص اس کی طرف توجہ دے۔ دانا انسان نے اس لڑکے کی پوری بات سنی کہ وہ وہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا، مگر لڑکے سے کہا کہ اس وقت اس کے پاس وقت نہیں کہ اسے خوشی و مسرت کا راز بتا سکے۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ محل میں گھومو پھرو اور 2 گھنٹے کے بعد واپس آ جاؤ۔ دانا شخص نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نے اس دوران میں جو میں تمہیں کہوں وہ کرتے رہنا ہے۔ پھر اس نے لڑکے کو ایک چائے کا چمچ پکڑا دیا جس میں تیل کے 2 قطرے تھے، اور کہا محل گھومتے پھرتے وقت اس چمچ کو ساتھ رکھنا، مگر یاد رکھنا اس میں سے تیل نہیں گرنا چاہیے۔ لڑکے نے محل کی سیڑھیاں چڑھنی اترنی شروع کر دی، مگر اس کی نظریں چمچ پر جمی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد کمرے میں واپس پہنچا جہاں وہ دانا شخص تھا۔ آ گئے؟ دانا شخص نے کہا، کیا تمہاری نظر میرے ڈائننگ ہال میں آویزہ ایرانی آرائشی کپڑے پر پڑی ہے؟ کیا تم نے وہ باغ دیکھا جسے تجربہ کار مالی نے 10 سال میں لگایا ہے؟ کیا تم نے میری لائبریری میں خال پر لکھے خوبصورت مسودے دیکھے ہیں؟ لڑکا جو بری طرح بدحواس ہو چکا تھا بولا، نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور وہ کیسے دیکھتا؟ اس کی نظر تو اس تیل پر جمی ہوئی تھی جس کے بارے میں دانا شخص نے اسے تاکید کی تھی کہ اسے چمچ سے نہیں گرنے دیں۔ تو پھر جاؤ، اس محل کے اندر کی خوبصورت دنیا کو دیکھو۔ تم کسی انسان پر اس وقت تک بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک تم اس کے گھر کے بارے میں نہیں جانتے، دانا شخص نے کہا۔ لڑکے نے اطمینان کا سانس لیا، چمچ اٹھایا اور محل کی ہر شے کی تہ تک پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ وہ چھتوں اور دیواروں پر فن پاروں کے شاہکار نمونوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے باغات بھی دیکھے اور چاروں طرف کے پہاڑ، اسے پھول بھی نظر آئے۔ اس نے اس ذوق کی تعریف بھی کی جس کے تحت ان ساری چیزوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو دانا شخص نے کہا، اور تو سب ٹھیک ہے، مگر وہ تیل کے قطرے کہاں ہیں جن کے بارے میں نے تم سے تاکید کی تھی کہ وہ چمچ سے کسی صورت گرنے نہیں چاہیے؟ لڑکے نے چمچ دیکھا تو حیران رہ گیا، تیل غائب تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں صرف نصیحت کر سکتا ہوں، دانا شخص نے لڑکے سے کہا، وہ یہ کہ خوشی اور مسرت کا راز یہ ہے کہ انسان دنیا کے تمام عجوبہ روزگار دیکھے اور یہ کبھی نہ بھولے کہ چمچ میں تیل کے 2 قطرے ہیں جنہیں گرنے نہیں دیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کی خوشی اس چیز سے ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنی ذات کو یکساں اور متوازن وقت دے کر ہی خوشی کی معراج حاصل کر سکتا ہے۔ ایک طالب علم کو اپنی پڑھائی اور تفریح کو، ایک جاب پرسن اپنی پروفیشنل اور نجی زندگی کو، اور ایک انسان آخرت اور دنیا کو ساتھ دے کر چلے، تب ہی وہ اپنی زندگی میں خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔